بسم اللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم۔ میں نیواں میرا مرشد اچا میں اچیاں دے سنگ لائی صدقے جاواں انہاں اچیاں کولوں جنہاں نیویاں نال نبھائی۔ میرا آج کا موضوع ہے نگاہ مرشد کامل سے عشق مصطفیٰ حاصل۔ نگاہ مرشد کامل سے عشق مصطفیٰ حاصل، خدا کا قرب دیتی ہے محبت پیر خانے کی۔ محترم بیلیو، اے اللہ کریم کا ہم لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس مال کی عرض و سما نے مجھے اور آپ کو آستانہ عالیہ حج کرما والا شریف حاضری کا یہ سنہری اور خوبصورت موقع عطا فرمایا۔ اور ہم نے یہ پڑھا کہ جب اللہ کریم اپنے کسی بندے پہ راضی ہوتا ہے تو اسے اپنے کسی بندے سے ملا دیتا ہے۔ یہ اللہ کے راضی ہونے کی دلیل ہے کہ آج میں اور آپ اللہ کریم کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم حضرت کرما والا شریف آستانہ عالیہ پہ حاضر ہیں، اور دعا کریں اللہ کریم تا حیات یہ حاضریاں ہماری سلامت رہیں۔ محترم بیلیو، یہ جو ہم نشستیں اختیار کر رہے ہیں مختلف دنوں سے، یہ تربیتی نشستیں ہیں جس میں ہم نے بڑی توجہ سے، بڑے اہتمام سے، بڑے دھیان سے گفتگو کو سننا ہے، اور وہ گفتگو ہمارے پاس امانت ہے، اور آگے جا کے ہم نے اپنے بیلیوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے عزیز و اقربا کو یہ باتیں پہنچانی ہیں کہ آج ہم حضرت آستانہ عالیہ حج کرما والا شریف سے یہ لنگر لے کے آئے ہیں جو ہم نے لوگوں میں بانٹنا ہے۔ بابا جی سرکار آپ نے فرمایا 3 ستون ہیں خانگاہ کے۔ پہلا ستون ہے عقیدہ و نسبت، کہ عقیدہ ٹھیک ہوگا تو پھر بات بنے گی، پھر آپ کا ایمان بھی ہے، پھر آپ کے عمل بھی ہیں، پھر آپ کا کردار بھی ہے، پھر آپ کی تدریس بھی ہے، پھر آپ کا خدمت خلق بھی قابل قبول ہوگا۔ فرمایا سب سے پہلے عقیدے کا ٹھیک ہونا بے انتہا ضروری ہے، اور جب اللہ کریم خوش نصیبوں کو عقیدے کی سلامتی عطا فرما دے تو پھر اس کی حفاظت کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم حفاظت کیسے کریں۔ تو پھر قرآن ہمیں دعوت دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ اختیار کرو۔ محترم بیلیو، وسیلہ کیا ہے؟ حضور شیخ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اگر دیگر علماء ملت فرماتے ہیں وسیلے سے مراد مرشد کامل ہے۔ اگر تم ایمان کی حفاظت چاہتے ہو دنیا میں بھی اور موت کے وقت بھی تو فرمایا شیخ کامل کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو، عقیدہ بھی مضبوط رہ جائے گا، عمل میں بھی پختگی آ جائے گی، ایمان سلامت رہ جائے گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں حضور حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ موت کے وقت جب شیطان نے آ کے سوال کیے، بعضوں نے لکھا کہ 360 سوال ہوئے آپ پر، اور آپ ہر سوال پہ لاجواب کر دیا شیطان نے، تو پھر آپ کے پیر و مرشد نے نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دور سے بیٹھے فرمایا فخر الدین، شیطان کے جوابوں کا، شیطان کے سوالوں کا جواب دینے کی ضرورت کیا ہے؟ تم کہہ دو میں نے خدا کو بغیر دلیل کے مان لیا۔ بابا جی سرکار کرما والے حضور گنج کرم
آپ کے پاس ایک دہریہ آ گیا، مرزا بشیر اس کا نام تھا۔ یہ اللہ کے نیک بندے، یہ اللہ کے ولی کیسے کیسے انداز میں انسان کے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، انسان کو خدا سے واصل کیسے کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں بڑا پڑھا لکھا تھا، میرے دل میں خیال تھا کہ میں حضرت صاحب سے باتیں کروں گا اور آپ کو زیر کر لوں گا۔ کہتا ہے کہ میں جب فیروز پور میں آپ سے ملنے گیا کرم والا شریف میں، تو میں جب کمرے میں داخل ہوا تو میں نے کہا السلام علیکم۔ یہ میرا کہنا تھا کہ بابا جی سرکار نے فرمایا اینو پکڑ لو، بیلیو اینو پکڑ لو۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے بیلیوں نے بڑا مارا اور مجھے گھسیٹ کے باہر چھوڑ گئے۔ جب باہر چھوڑ کے گئے، مار کھانے کے باوجود، تکلیف اٹھانے کے باوجود وہاں سے آنے کو میرا دل ہی نہیں کر رہا تھا، اور میں حیران تھا کہ یار اتنا وحشیانہ میرے ساتھ جو سلوک ہوا ہے، مجھے چاہیے کہ میں چلا جاؤں، لیکن اس کے باوجود وہ کہتا ہے کہ یہ 1932 کی بات ہے تقریباً، کہتا ہے کہ پھر بھی میرا دل کرے چلو بیٹھا ہوں۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر گزری، کچھ وقت گزرا، پھر آپ نے کچھ بیلیوں کو بلایا، فرمایا جاؤ او بابو جی نو اندر لایا۔ بابا بشیر، وہ بشیر آنرز بی اے آنرز کیا ہوا تھا، دہریے ہو چکے تھے، خدا کے منکر ہو چکے تھے۔ وہ کہتا ہے کہ درویش آئے اور مجھے پکڑ کے میرے نہ کرتے ہوئے گھسیٹ کے پھر مجھے بابا جی سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ جب میں پیش ہوا تو حضور نے اپنے دست رحمت میں دائیں ہاتھ مبارک میں میرا دائیں ہاتھ پکڑا، بڑے قابل توجہ بات ہے، ہاتھ پکڑ کے خوب دبایا اور دبا کے فرمانے لگے بیلیا ویخ کا خدا ہے کہ نہیں۔ ہاتھ پکڑ کے بشیر بی اے کہتا ہے کہ میرے ہاتھ پکڑ کے حضور نے پورے زور سے دبا کے مجھے فرمانے لگے بیلیا ویخ کا خدا ہے کہ نہیں۔ فرماتے ہیں ایسی نور کی شعاع پھیلی، میرے لوں سے سرعت کر گئی اور میں بے ہوش ہو گیا۔ جب میری آنکھ کھلی، جب مجھے بڑی لیٹ نائٹ مجھے ہوش آیا، تو میں جو پہلے خدا کا منکر تھا اب خدا کو ماننے والا بن چکا تھا۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ یہ ہم خدا کی قسم اپنی عقیدے کے تحفظ کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، اپنی ایمان کی سلامتی کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ یہ آستانہ عالیہ کا ہم پہ احسان ہے کہ ہمارے کردار کی بھی حفاظت ہوتی ہے، ہمارے ایمان کی بھی حفاظت ہوتی ہے، ہمارے مال و جان کی بھی حفاظت ہوتی ہے، اور قیامت کے دن بھی انشاءاللہ بیڑے پار ہوں گے۔ محترم بیلیو، یہ پیر سے نسبت، یہ پیر سے تعلق، یہ انسان کو اللہ سے ملاتا ہے۔ کس سے ملاتا ہے؟ اللہ سے ملاتا ہے۔ اور پھر کیا بات ہے، حضور خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اکثر بات سنی ہوگی کہ آپ وقت کے بادشاہ کے جلاد تھے، تلوار چلانا آپ کا کام تھا۔ ایک دن ایک مجرم کو لایا گیا، حکم ہوا اس کی گردن کاٹ دو۔ حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں میں نے تلوار چلائی، تلوار اس آدمی کے جسم سے گزر گئی لیکن بندہ صحیح سالم بیٹھا۔ پھر میں نے ماری، پھر بندہ صحیح سالم بیٹھا، پھر میں نے پھر ماری، تلوار پھر جسم سے گزر گئی، پھر بندہ صحیح سالم بیٹھا۔ تو میں نے کہا بھائی بیلیا دس کہاں، جب میں تلوار چلاتا ہوں تو منہ میں کچھ بولتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں اپنے پیر کو یاد کرتا ہوں۔ سبحان، میں اپنے پیر کو یاد کر رہا ہوں۔ تیرے پیر کا نام کیا ہے؟ کہا کہ میرے پیر کا نام ہے سید امیر کلال رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ نے تلوار پھینک دی۔ آپ فرمانے لگے جس پیر کے نام میں اتنی برکت ہے کہ میری تلوار اسے مار نہیں رہی، اس پیر کی خدمت سے پتہ نہیں کیا کچھ ملے گا، آپ وہاں چلے گئے۔ آج میں اور آپ جو آئے ہیں، ہم جو خالی دامن تئی دست، ہم گناہ گار لوگ، یاد رکھنا خدا کی قسم میرا یہ ایمان ہے، میرا یہ ایمان ہے اس بات پہ کہ جب بندہ ولی کے در پہ جاتا ہے اللہ کریم صغیرہ تو صغیرہ کبیرہ بھی گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ نہیں تو آپ نے حدیث رسول سنی ہے کہ 99 بندوں کا قاتل ولی کی طرف چلا، موت آ گئی، میرے رب نے فرمایا فرشتوں ناپ لو، یہ ولی کے قریب ہے تو جنتی، اگر دور ہے تو جہنمی۔ فرشتوں کو ڈیوٹی لگا کے خود حکم دے دیا زمین کو سکڑ کے اسے میرے ولی کے قریب کر دے، میرے ولی کی طرف جا رہا تھا۔
میں اور آپ خوش قسمت ہے خدا کی قسم. اور یہ بھی یہ ذہن میں رکھیے گا, ہم جو 2-4 آنے, یہ 2-4 پیسے, یہ تھوڑی سی رقم خرچ کر کے آستانہ عالیہ آتے ہیں, یہ یاد رکھنا ہمیشہ ذہن میں, خدا کی قسم یہ لوگ کسی کا ادھار نہیں رکھتے. حضور میاں شیر محمد صاحب شرک پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ کشتی سے سوار, ایک بیلی نے آپ کا 4 آنے کرایہ دیا, 4 آنے, دریائے راوی عبور کیا. جس نے کرایہ دیا تھا, جب کرایہ دے کے بیٹھا تو وہ کرایہ والا اچانک اس کی اونگ آئی, اونگ آنے کے بعد آنکھ کھلی نا, تو اچانک اس نے حضور میاں شیر محمد صاحب شرک پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں کو پکڑ لیا. تے آپ نے ہاتھ رکھ کے فرمایا, بیلیا اسی کدے کسی دا ادھار نہیں رکھیا, اسی کدے کسی دا ادھار نہیں رکھیا. اچھا, کشتی میں بیٹھنے والے لوگ بڑے حیران ہوئے, آپس میں بات ہوئی نہیں, لیکن یہ کیا معاملہ, یہ قدم پکڑ رہا ہے اور حضور فرما رہے ہیں ہم نے کبھی کسی کا ادھار نہیں رکھا. کشتی سے اترے, میاں صاحب اپنی طرف چلے گئے, لوگوں نے اس قدم پکڑنے والوں بیلی کو پکڑ لیا, کہا یار سچ بتاؤ معاملہ کیا ہے. اس نے کہا یار کیا بتاؤں, میں نے حضور کا 4 آنے کرایہ دیا, تمہارے سامنے دیا, کہا کہ معاشر کا میدان لگا, مجھے جنت کا ٹکٹ ملا اور میں خوشی خوشی گیا نا, تو آگے پل سرات, آگے پل سرات ہے. اب بال سے زیادہ باریک, جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے, تلوار سے زیادہ تیز ہے وہ, نیچے جہنم کا سارا وہ منظر ہے. کہتے ہیں میں خوف زدہ ہو کے وہاں پریشان ہو کے کھڑا ہو گیا, جنت کا ٹکٹ حاصل ہونے کے باوجود پل سرات پہ پریشان کھڑا ہوں. تو میرے کندھے پہ کسی نے آ کے ہاتھ رکھا, میں نے پلٹ کے دیکھا تو حضور میاں صاحب سرکار تھے. میرے کندھے پہ کسی نے ہاتھ رکھا اس پریشانی کے عالم میں, تو میں نے پلٹ کے دیکھا تو حضور میاں صاحب سرکار کھڑے تھے. بیلیا کیویں کھڑا ہے, حضور جنت دا ٹکٹ ہے, آ جہنم نو کرا کسے کرا, آپ نے میرے بازو سے پکڑا اور جہنم کرا. ہمارا اپنا کیا ہے, یہ ساری حضور کی مہربانی ہے. میں اور آپ خوش قسمت ہیں, آج دل میں تہیہ کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ ہم خود بھی اور قیامت تک اپنی نسلوں کو آستانہ عالیہ اذکرمہ والا شریف کا کرتے ہیں انشاءاللہ. اور یہ التجا کر کے اٹھیے کہ یا اللہ کریم صبح قیامت تک میری جتنے بھی نسلیں ہوں یہ حضور کی غلام ہی رہیں. اور یہ لوگ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے, خدا کی قسم. میرے والد گرامی حافظ عبد الخالق رحمۃ اللہ تعالی علیہ آج الحمدللہ جنت البقیع میں حضرت اماں جی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں جنت البقیع میں آرام فرما ہے. یہ اعزاز کس نے دیا, یہ عدد کرما والے شریف کی مہربانیاں ہیں. ہم جیسے نکموں کو, میرے دادا جی حافظ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں آئے, اعلیٰ حضرت گنج کرم حضور آپ ایسے چل پھر رہے تھے, چہل قدمی فرما رہے تھے, نسبت کی کتنی برکتیں ہیں. اور آ کے فرمایا حافظ جی اے میری دعائی کٹو. یہ جوارہ والے لوگ جانتے ہیں, میرے دادا جی نے دعائی کٹنا شروع کر دی. بابا جی سرکار جدو ویکھیا نا بھی آپ خوش نے, تو میرے دادا جی نے سوال کر دیتا, حضور دل چاہتا میں حج نہ کرے آواں. آپ نے فرمایا اچھا حافظ جی یہی کیتا کرے جے, مسجد ایک دروازے چو نکل کے تو دوسرے دروازے چ وڑ جایا کرے جے, اللہ تنوں حج دا ثواب عطا فرما دے گا. یہ نسبت کی برکتیں ہیں. آج دل میں تہیہ لے کے اٹھیں کہ انشاءاللہ قیامت تک صرف خود ہی نہیں بلکہ دوسرے دوستوں کو بھی ہم نے آستانہ عالیہ اذکرمہ والا شریف کا انشاءاللہ خادم بنانا ہے. اور یہ جو ہے نگاہ مرشد کامل سے, خدا کی قسم نگاہ مرشد کامل سے عشق مصطفیٰ حاصل خدا کا قرب دیتی ہے, محبت پیر خانے کی, وما علیہ الا البلاغ.